بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شریح قال حدثنا ابراہیم بن یوسف عن ابیہ عن ابی اسحاق قال سمعت البراء۔ امام بخاری علیہ رحمت والرضوان ابو رافع عبداللہ بن ابی الحقیق یہودی کے قتل سے متعلق ایک دوسری حدیث ذکر کر رہے ہیں۔ مفہوم حدیث وہی ہے جو کل آپ نے پڑھا، چند الفاظ بدلے ہوئے ہیں، تو امام بخاری اس کا ذکر یہاں پر کرتے ہیں۔ ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن عثمان نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شریح، ہم سے حدیث بیان کی شریح نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابراہیم ابن یوسف، ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن یوسف نے، عن ابیہ وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد یوسف سے، عن ابی اسحاق وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، قال انہوں نے کہا سمعت البراء، میں نے براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، قال انہوں نے کہا بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی رافع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع، وہی ابو رافع عبداللہ ابن ابی حقیق جو یہودی تھا، اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ بعث یبعث بھیجنا، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، کس کو بھیجا؟ ابو رافع کی طرف، عبداللہ ابن عتیق، عبداللہ ابن عتیق کو، وعبداللہ ابن عتبہ اور عبداللہ ابن عتبہ کو، فی ناس معہ، یہ دو حضرات کے تو دیکھیے اس روایت میں نام ہی مذکور ہو گئے، اور فرماتے ہیں کہ فی ناس معہ، ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے، انہی لوگوں میں ان کو بھیجا۔ ٹھیک ہے، اب وہ کون لوگ تھے؟ تو ان میں سے ایک تو معوذ بن سنان تھے، ایک حضرت عبداللہ ابن انیس تھے، ایک ابو قتادہ تھے، اور خزاعی ابن اسود تھے، اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے موسیٰ ابن عقبہ، اسود ابن حرام، ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اتنے حضرات گئے ہوئے تھے، انہیں اتنے حضرات کو سرکار نے بھیجا تھا۔ فانطلقوا حتى دنوا من الحصن، تو یہ سب لوگ چلے اور گئے یہاں تک کہ حصن یعنی قلعے کے قریب ہو گئے، دنا یدنو دنون قریب ہونا۔ وقال له عبداللہ ابن عتیق، تو ان سب لوگوں سے عبداللہ بن عتیق نے کہا، جن کو سرکار نے امیر بنایا تھا، پہلی روایت سے معلوم ہوا، انہوں نے ان سب لوگوں سے کہا ام کسو، مکث یمکثو سے فعل امر، ام کسو صیغہ جماعت، تم سب لوگ ٹھہر جاؤ، انتم تم سب لوگ ٹھہر جاؤ، حتی انطلقا یہاں تک کہ میں جاتا ہوں، انطلقا انا یہاں تک کہ میں اکیلا ہی جاتا ہوں، فانظرا اور پھر میں دیکھتا ہوں، غور و خوض کرتا ہوں کہ کیسے داخل ہونا ہے نا۔ قال انہوں نے کہا فتلطفت ان ادخل الحصن، میں نے نرمی سے برتاؤ کیا، نرمی سے بات کی کہ میں قلعے میں داخل ہو جاؤں۔ ففقدوا حمارا لهم، تو ان لوگوں نے اپنا گدھا کھو دیا، فقد یفقد کھونا، ففقدوا حمارا لهم تو انہوں نے اپنا گدھا کھو دیا، یعنی ان کا گدھا کھو گیا، یعنی قلعے والوں کا۔ قال راوی کہتے ہیں فخرجوا بقبس، یا یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں کہ پھر وہ لوگ ایک شعلے کے ساتھ، قبس کا معنی ہوتا ہے شعلہ،
آگ سے جلتا ہوا شعلہ. فخرجوا بقبس یطلبونه، تو وہ لوگ ایک شعلے کے ساتھ اس گدھے کو تلاش کرنے نکلے. قال، فرماتے خشی تو ان اعرف، مجھے اندیشہ ہوا کہ میں پہچان لیا جاؤں گا. یعنی اجالا لے کر نکلے تو مجھے اندیشہ ہوا کہ مجھے پہچان نہ لیں یہ لوگ. فرماتے ہیں کہ خشی تو ان اعرف، مجھے اندیشہ ہوا، مجھے خوف ہوا کہ میں پہچان لیا جاؤں گا. قال، کہتے ہیں فغطیت راسی ورجلی، تو غطا یغطی تغطیہ اس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا. فغطیت راسی ورجلی، تو میں نے اپنا سر اور اپنا پیر ڈھانپ لیے. وجلست، اور میں بیٹھ گیا. کأنی اقضی حاجتا، اس طرح سے میں بیٹھ گیا گویا کہ میں قضائے حاجت کر رہا ہوں. ثم دنا ثم نادى صاحب الباب، پھر دروازے والے نے یعنی دربان نے، گیٹ کیپر نے آواز دی. نادا ینادی، منادات، ندا کرنا، آواز دینا. پھر دروازے والے نے، دربان نے آواز دی. من اراد ان يدخل فليدخل قبل ان اغلقه، جو داخل ہونا چاہتا ہے وہ داخل ہو جائے میرے بند کرنے سے پہلے. ودخلت، حضرت عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں کہ میں داخل ہو گیا. ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن. مربط اس میں ظرف ربطن سے، ربط یربط، ربطن کا معنی ہوتا ہے باندھنا، مربط باندھنے کی جگہ. مربط حمار گدھوں کے باندھنے کی جگہ یعنی استبل. اختبأ یختبی، اختباء کا معنی ہوتا ہے چھپنا. ثم اختبأت فی مربط حمار، پھر میں گدھوں کے استبل میں چھپ گیا. عند باب الحصن، قلعے کے دروازے کے پاس. فتعشوا عند ابی رافع، تو لوگوں نے، تعشا، یہ تعشا کا معنی ہوتا ہے شام کا کھانا کھانا. فتعشوا عند ابی رافع، تو لوگوں نے ابو رافع کے پاس کھانا کھایا شام کا. وتحدثوا، اور سب نے آپس میں بات چیت کی. حتی ذهبت ساعة من اللیل، یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا. ذهبت ساعة من اللیل، رات کا ایک حصہ گزر گیا. ثم رجعوا الى بیوتهم، پھر وہ سب لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے، یعنی اپنی خوابگاہوں کی طرف پلٹ گئے. سب جا کے اپنے خوابگاہوں میں لیٹ گئے. فلما هدت الاصوات، ہدا یہدو ہدون، اس کا معنی ہوتا ہے سناٹا ہونا، پرسکون ہونا، آوازوں کا ختم ہو جانا. فلما ہدت الاصوات، تو جب آوازیں پرسکون ہو گئیں یعنی سناٹا ہو گیا. ولا اسمع حرکتا، اور میں کوئی حرکت نہیں سن رہا تھا. خرجت، تو میں نکلا. قال، فرماتے ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في قوة، میں نے دروازے والے کو یعنی دربان کو دیکھ لیا تھا. حيث وضع مفتاح الحصن، جہاں پر اس نے قلعے کی چابی رکھی تھی. مفتاح الحصن، قلعے کی چابی رکھی جہاں، وہ میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ کہاں چابیاں رکھ رہا ہے. فی قوت، ایک طاق میں. قوہ کا معنی ہوتا ہے طاق. تو ایک طاق میں اس نے چابی رکھی تھی. اس سے پہلی روایت میں یہ تھا کہ ایک کھوٹی پر لٹکا دی تھی. ٹھیک ہے، تو ایسا بھی ممکن ہے کہ طاق ہی میں کھوٹی ہو، تو اس کھوٹی پر طاق میں لٹکا دیا ہو. تو دونوں روایتوں میں کوئی منافات ہی نہیں رہے گی.
کہ تاق ہی کے اندر کھونٹی، اس میں لٹکا دیا تو تاق میں رکھ دیا یا کھونٹی پہ لٹکا دیا، دونوں کا مطلب ایک ہی رہا، تطبیق ہو جائے گی دونوں روایتوں میں۔ کہتے ہیں کہ فَأَخَذْتُهُ، تو میں نے اس کو لیا، یعنی چابی کو لیا، فَفَتَحْتُ بِهِ بَابَ الْحِصْنِ، تو میں نے اس سے قلعے کا دروازہ کھولا۔ قال، کہتے ہیں قلت، میں نے دل میں کہا، ان نظر بی القوم، نظر معلوم ہو جانا، ان نظر بی القوم، اگر قوم مجھ پر مطلع بھی ہو گئی، قوم کو علم بھی اگر ہو گیا، انطلقت علی مہل، تو میں آرام سے چلا جاؤں گا، نکل جاؤں گا، کیونکہ دروازے کھول لیے تھے اور پیچھے سے اندر سے بند کرتے چلے گئے، کیونکہ تاکہ کوئی آ بھی نہیں پائے گا۔ ثم عمدت الى ابواب بیوتہم، پھر میں نے ان کے گھروں کے دروازوں کا قصد کیا، فغلقتها علیہم من ظاہر، تو ان لوگوں کے کمروں کے دروازوں کو میں نے باہر سے ان کے اوپر بند کر دیا، تاکہ سب کے دروازے بند کر دیے تاکہ اپنے کمروں سے نکل ہی نہ سکیں۔ ثم صعدت الى ابی رافع، پھر میں ابو رافع کی طرف چڑھ کر گیا، بالا خانے پر، فی سلم، سیڑھی میں، سیڑھی کے ذریعے سے چڑھ کر گیا، فاذا البیت مظلم، تو اچانک دیکھا کہ کمرہ تو تاریک ہے، اندھیرا ہے بالکل، قد طفی سراجہ، کہ اس کا چراغ بجھا دیا گیا ہے، فلم ادری این الرجل، فلم ادری، تو مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آدمی کہاں ہے، کہ وہ ابو رافع کس جگہ ہے، مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا اندھیرے میں، فلم ادری این الرجل، تو مجھے نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، وہ آدمی کہاں ہے۔ فقلت یا ابا رافع، تو میں نے آواز دی، یا ابا رافع، اے ابو رافع، قال من هذا، تو اس نے بولا یہ کون ہے، بولا یہ کون ہے، آواز سے پتہ چل گیا۔ قال، کہتے ہیں فعمدت نحو الصوت، تو میں آواز کی طرف میں نے قصد کیا، عمدت قصد کیا، فاضربه، تو اس کو میں نے تلوار سے وار کیا، اس پر تلوار ماری، وصاح فلم تغن شیئا، اور وہ چیخ پڑا، فلم تغن شیئا، لیکن اس ضرب نے، اس وار نے کچھ بھی فائدہ نہ دیا، اغنا یغنی اغنا، فائدہ دینا، بے نیاز کرنا، ثم جئت، پھر میں آیا، کانی اغیث، اس طرح سے جیسے کہ میں اس کی فریاد کو پہنچ رہا ہوں، اس کی فریاد رسی کے لیے آیا ہوں، اس طریقے سے میں آیا باہر سے۔ فقلت، تو میں نے کہا، ما لک یا ابا رافع، ابو رافع تجھے کیا ہو گیا، وغیرت صوتی، اور میں نے اپنی آواز بدل لی تھی، فقال، تو ابو رافع بولا، الا اعجبک، ارے میں کیا تجھ پہ تعجب نہ کروں، لأمک الویل، تیری ماں کے لیے ہلاکت ہو، دخل علی رجل، کوئی آدمی میرے اوپر ابھی داخل ہوا، میرے پاس آیا، فضربنی بالسیف، تو اس نے تلوار سے مجھے مارا، یہ اس نے کہا۔ قال، فرماتے ہیں فعمدت له ایضا، اس کی آواز سن لی، متعین ہو گیا کہ کہاں پر ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے قصد کیا اس کا، پھر میں نے اس کا قصد کیا، فاضربه اخرى، تاکہ میں اس پر دوسرا وار کروں، فلم تغن شیئا، تو دوسرے وار نے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، وہ مرا نہیں، فصاح، تو وہ چیخا، وقام اہلہ، اس کے گھر والے اٹھ گئے۔ قالا، فرماتے ہیں ثم جئت وغجرت صوتی، پھر میں آیا، تھوڑا سا باہر نکلا، پھر آیا، وغجرت صوتی، اور میں نے اپنی آواز کو بدل لیا، کہیئت المغیث، اس طرح سے میں نے آواز بنا لی جیسے کہ فریاد رس کی ہیئت ہو، فریاد کو پہنچنے والے آدمی، مدد کرنے والے آدمی کی ہیئت کی طرح میں نے، اس کی طرح میں نے اپنی آواز کو بنا لیا۔ قال وَإِذَا هُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِي، دیکھا کہ وہ تو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے، یعنی چت لیٹا ہوا، مستلقن، استلقا، یستلقی، استلقا کا معنی ہوتا ہے پیٹھ پر لیٹنا، اور پیٹھ پر لیٹتے ہیں تو اس کا مطلب چت لیٹنا، دیکھا کہ وہ تو چت لیٹا ہوا ہے،
فأضع السيف في بطني، تو میں نے اپنی تلوار کو اس کے پیٹ پر رکھ دیا. ثم انکفئ علیہ، پھر اس پر میں نے تلوار کو پر میں نے زور دیا اور اس کو پلٹا، یعنی تھوڑا گھمایا تلوار کو، گھسیڑ کر اس کو ہلایا. حتی سمعت صوت العظم، یہاں تک کہ میں نے ہڈی کی آواز سنی ٹوٹنے کی. ثم خرجت دہشا، پھر خوف زدہ ہو کر میں نکلا. حتی اتیت السلم، یہاں تک کہ میں سیڑھیوں پر آیا. السلم کا معنی سیڑھی، زینہ. اريد انزل، اترنے کا ارادہ کرتے ہوئے میں سیڑھی پر آیا. فاسقط منه، تو سیڑھی سے میں گر جاتا ہوں. فانخلعت رجلی، تو میرا پیر اتر گیا، یعنی جوڑ ہٹ گیا. فاصبتها، تو میں نے اس پیر میں پٹی باندھ لی. عصب یعصب، اس کا معنی ہوتا ہے پٹی باندھنا. فاصبتها، تو میں نے پیر میں پٹی باندھ لی. ثم اتیت اصحابی احجل، پھر میں لنگڑاتے ہوئے، کودتے ہوئے. حجل یحجل، آپ نے دیکھا ہوگا خود کبھی کبھی کچھ پرندوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ دونوں پیر سے کودتے ہیں، کبھی کبھی کود کود کے چلتے ہیں، ہے نا. تو اسی کود کود کر چلنے کو احجل کہتے ہیں، حجل یحجل کہتے ہیں. حجل یحجل، کود کود کر چلنا، ہدکنا. ثم اتیت اصحابی احجل، پھر میں کودتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے پاس آیا. فقلت، تو میں نے کہا انطلقوا، چلو تم لوگ. فبشروا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خوشخبری دے دو. فإنی لا ابرح حتى اسمع النعیہ، میں تو نہیں آؤں گا، میں تو یہ جگہ نہیں چھوڑوں گا. برحا یبرحو کا معنی ہوتا ہے جگہ چھوڑنا، ایک جگہ پر جمع، جگہ نہ چھوڑنا، ایک جگہ پر جمع رہنا. فإنی لا ابرح، تو میں جمع رہوں گا، یعنی جگہ نہیں چھوڑوں گا. حتی اسمع النعیہ، یہاں تک کہ موت کی خبر دینے والے کو میں سن لوں پہلے. یعنی مر تو گیا ہی تھا، لیکن خبر سننے کا ایک شوق تھا کہ ایک خبر دینے والا یہ خبر سنائے گا کہ آج اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے شوق میں بیٹھ گئے. فلما کان فی وجہ الصبح، تو جب صبح کا چہرے میں تھا، صبح کا چہرے میں تھا کیا مطلب، جب صبح روشن ہونے لگی. سعید الناعیہ، تو موت کی خبر دینے والا چڑھا. فقالا، تو اس نے کہا انعا ابا رافع، میں ابو رافع کی موت کی خبر دیتا ہوں. قالا، فرماتے ہیں عبداللہ ابن عتیق، فقمت امشی ما بی قلبۃ، تو میں پیدل چلنے لگا. قمت امشی، پیدل چلنے لگا، میں کھڑا ہوا اور پیدل چلا. ما بی قلبۃ، قلبہ کا معنی ہوتا ہے اضطراب، پریشانی، تکلیف. اس کے قتل کی وجہ سے اتنی خوشی تھی، کہہ رہے ہیں کہ جو پیر ٹوٹ گیا تھا نا، کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ پریشانی اور تکلیف کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا، کوئی قلق و اضطراب نہیں تھا. کہتے ہیں میں پیدل چلا، ماں بھی قلبتن، اور میرے اندر کوئی قلق و اضطراب، کوئی پریشانی، احساس تکلیف نہیں تھا. فَأَدْرَكْتُ أَصْحَابِي، تو میں نے اتنی تیزی سے چلے کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو پا لیا. قبل ان یأتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے ہی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے، یعنی راستے ہی میں ان کو میں نے پا لیا. فَبَشَّرْتُهُ، تو میں نے سرکار کو خود اس کے قتل کی بشارت دی کہ میں قتل کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، تو حدیث پاک کا خلاصہ تو کل ہی بتا دیا تھا ہم نے، آج اس کا ترجمہ لگا دیا.